الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ: اور ان سے گاؤں کا حال تو پوچھو جب لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں سے تجاوز کرتے تھے، اور اس کا ایک قصہ جو ہے اس آیت کے اندر اور اگلی آیتوں کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے، یعنی اپنے زمانے کے یہود سے بطور تنبیہ اور توبیخ اس بستی میں رہنے والے یہود کا قصہ دریافت کیجئے جو داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلیہ مراد ہے، جو بحر قلزم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قرب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آزمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا، تو وہاں اس شہر یعنی ایلیہ کے لوگ جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آزمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سخت آزمائش یہ ہونے لگی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی جو سطح دریا کے اوپر تیرتی تھیں اور باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور جو ہے ہیلا بہانا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ صریح حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے شکار نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے۔ کیا کرتے تھے کہ دریا کا پانی کاٹ کر جو ہے وہ حوض میں بھر لیتے تھے، اور جب دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں جو ہے وہ حوض میں آ جاتی تو ان کے نکلنے کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کو جا کر ان کو پکڑ لاتے تھے تاکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ حیلہ بہانہ کریں کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا۔ گویا اس حرکت سے معاذ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آخر دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی پڑی کہ مسخ کر دیے گئے اور ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حیلہ سازی اور مکاری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو جو ہے بے چوں چرا قبول کرنے میں ہی عافیت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔